أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ اور جب نہ لائیں آپ ان کے پاس بآیت کوئی نشانی معجزہ قالوا تو کہنے لگتے ہیں لولا اجتبیتها کیوں نہیں کھینچ کر لائے تم وہ نشانی قل کہہ دیں انما اتبع بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں ما یوحی الی وہ جو وحی کی جائے میری طرف من ربی میرے رب کی طرف سے ھذا بصائر من ربکم یہ ہیں بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت کی اور رحمتن اور یہ رحمت ہے لقوم یؤمنون ایسے لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب پڑھا جائے قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ پس غور سے اسے سنو وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور یاد کر ذکر کر اپنے رب کا فی نفسک اپنے دل میں تضرعا گڑ گڑا کر عاجزی سے وخیفتاً اور آہستہ سے ودون الجہر من القول اور نہ بلند آواز کر بالغدو والآصال صبح اور شام ولا تکن من الغافلین اور نہ ہو غافلوں میں بے خبروں میں سے ان الذین بے شک وہ لوگ عند ربک جو تیرے رب کے پاس ہیں لا یستکبرون نہیں تکبر کرتے ان عبادتی اس کی بندگی سے ویسبحون اور وہ اس کی تسبیح کہتے رہتے ہیں وَلَهُ یسجدون اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے توحید رسالت قیامت ان مضامین کا بیان فرمایا اور یہ آیت مبارکہ بھی اسی سے متعلق ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ اور جب نہیں لاتے آپ ان کے پاس کوئی نشانی معجزہ قالوا لولا اجتبیتها تو کہنے لگتے ہیں کیوں نہیں کھینچ کر لائے چن کر لائے آپ وہ نشانی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معجزے کی فرمائش کرتے اور پھر اس پہ اصرار کرتے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے تم نشانی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے تو قل آپ کہہ دیں انما اتبع بے شک میں تو پیروی کرتا ہوں ما یوحی الی من ربی اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف میرے رب کی طرف سے یعنی یہ تو میرا رب جب چاہے وہ نشانی یا معجزے کا ظہور کرے چونکہ معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے عمل صرف پیغمبر کا ہوتا ہے اور اللہ کے اظہار سے ہی معجزہ ظاہر ہوتا ہے پیغمبر جب چاہیں ولی جب چاہیں اپنا معجزہ کرامت دکھائیں یہ نہیں ہوتا اس لیے فرمایا میں تو بھائی اللہ کی وحی پہ چلتا ہوں
اور جب اللہ اپنی وحی سے بتا دیں اور کسی چیز کو ظاہر کر دیں تو وہی ہوتا ہے ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن اور اس کی باتیں بصیرت ہیں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی دل کی نظر اور دل کی روشنی ہے اس میں، وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو ماننے والے ہوں، جن کے دل میں کچھ ماننے کا جذبہ ہو وہ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں، ان کو اس سے رحمت بھی ملتی ہے، اور جس نے طے کیا ہے ماننا نہیں ہے تو قرآن سارا دن رات اس پہ پڑھا جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حوالے سے کچھ آداب بتلا دیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پس تم توجہ سے غور سے اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن کریم کی جہاں بھی تلاوت ہو تو اس کی طرف کان لگانے چاہیے، اس کو غور سے توجہ سے سننا چاہیے۔ اور یہ آیت مبارکہ کس حوالے سے نازل ہوئی، کس موقع پر، کس بات سے اس کا تعلق ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ کے خطبہ کے بارے میں نازل ہوئی، کہ جمعہ کے خطبہ میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کے حوالے سے نازل ہوئی کہ جب پڑھا جائے خطبہ جمعہ اس میں قرآن تو پھر سارے اس کو توجہ سے سنو، کان اس کی طرف لگا دو اور زبانوں کو بند کر دو، زبانوں سے بھی خاموش رہو۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں آتا ہے کہ دوسری جو تفسیر ہے کہ اس سے مراد واعظ و نصیحت ہے، کہ جب کوئی بھی واعظ کیا جا رہا ہو جس میں قرآن پاک کا تذکرہ ہو، قرآن پاک کا حوالہ ہو، تو اس واعظ کو پوری توجہ سے سننا چاہیے اور زبان سے خاموش رہنا چاہیے۔ دوران واعظ بیان، گفتگو، باتیں آپس میں کرنا، یہ سخت بے ادبی کی بات ہے۔ اور تیسری جو بات ہے جو معتبر ہے، جس پہ بہت سے مفسرین کا اتفاق ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ میں بہت بڑے درجے کے مفسر قرآن تھے، آپ کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مرتبہ، یہ بھی بہت بڑے مفسر قرآن تھے، اور ان کے علاوہ بھی اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، تو ان حضرات کا فرمانا ہے کہ یہ آیت مبارکہ نماز کے اندر قرات کرنے کے حوالے سے نازل ہوئی، کہ پہلے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں اپنی قرات کرتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، یا باتیں کرتے رہتے تھے، سلام کا جواب کرتے رہتے تھے، مختلف نماز میں جو ہے نا وہ باتیں ہوتی تھیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے پہ اللہ نے ان ساری چیزوں سے منع کر دیا کہ نماز کے دوران امام کے پیچھے جب تم ہو، نہ خود قرآن تم پڑھ سکتے ہو، امام کے پیچھے قرات کر سکتے ہو، نہ سلام کا جواب دے سکتے ہو، نہ کوئی بات کہہ سکتے ہو، تو مکمل طور پر خاموش رہو۔ اور یہی ائمہ مجتہدین کا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی فرمان ہے، اور امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی، یہ بڑے بڑے اماموں کے بھی یہ استاد ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک جو نماز میں پڑھا جائے، قرات جو نماز میں کی جاتی ہے، اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جا رہا اور تم امام کے پیچھے ہو، فاستمعوا لہ، تو پھر تم پوری توجہ سے اس قرآن کو سنو۔ جب تمہیں قرآن کی آواز آ رہی ہے، یعنی جہری نماز ہو جس میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، تو پوری توجہ سے اس کو سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور دوسرا حکم یہ فرمایا کہ خاموش رہو زبان سے،
کہ جب تمہیں نہ بھی قرات کی آواز سنائی دے جو نماز سری ہیں تو بھی تم ان میں خاموش رہو، خود سے قرآن پاک کی تلاوت نہ کرو۔ اور امام مسلم رحم اللہ کی صراحت ہے، آپ جو روایت لائے ہیں صحیح روایت ہے مسلم شریف میں، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ مقتدی امام کی اتباع کریں، اس کی مطابقت کریں، اور اس میں روایت میں بیان ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، امام کی قرات میں تم خود کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں جو ایک روایت سے لوگوں کو مغالطہ لگا اور نماز کے پیچھے لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، وہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن بہت سے مفسرین رحمہم اللہ کی اس کے بارے میں رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تو اس شخص کے لیے ہے کہ لمن یصلی وحدہ، جو اکیلے نماز پڑھنے والا ہو، اور جو مقتدی ہے یہ اس کے بارے میں حدیث ہے ہی نہیں، اس حدیث کا مقتدی سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اکیلے نماز پڑھنے والے شخص کے لیے ہے۔ اب جو جماعت کی نماز ہے اس میں بھی اس حدیث پہ عمل ہو رہا ہے کہ امام تو فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اب پیچھے جتنے مقتدی ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ امام کی اتباع کریں۔ اور دوسری حدیثیں بھی بخاری میں مسلم میں جو نماز کے متعلق ہیں ان کا اسلوب بیان بھی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت امام قرات کرے اور امام کہے اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو بخاری میں مسلم میں اس میں الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا فقولوا آمین، تو تم اس پہ آمین کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے انداز سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آپ فاتحہ کے الفاظ کا جواب دینے کو نہیں کہہ رہے کہ امام جب الحمدللہ رب العالمین پڑھے تو تم بھی اس کے پیچھے الحمدللہ رب العالمین پڑھو، بلکہ ساری فاتحہ کے ذکر کے بعد کہا جب یہ الفاظ امام کہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم اس پہ آمین کہو۔ یعنی مقتدی نے اس میں صرف اتنا عمل کرنا ہے قرات کے دوران کہ فاتحہ کے اختتام پہ آمین صرف کہنا ہے۔ تو بہرحال یہ جمہور کا مسلک ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ حدیث انفرادی نماز کے بارے میں، اکیلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی کے بارے میں وہ حدیث قطعاً نہیں ہے۔ تو فرمایا لعلکم ترحمون، قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو، اس کو سنو تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت ہو سکے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور ذکر کرو اپنے رب کا، یاد کرو اپنے رب کو، فی نفسک، دل میں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نماز جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد اپنے رب کا ذکر کرو، لیکن فی نفسک، دل میں۔ نماز کے ختم ہونے پر چلا کر کے ذکر نہ کرو، آہستہ سے ذکر کرو، تضرعا، جس میں عاجزی، خشوع، گڑ گڑانا ہو، وخیفتاً، اور وہ آہستہ سے ذکر ہو، ودون الجہر من القول، اور نہ بلند ہو اس میں تمہاری بات، تمہاری آواز، یعنی بہت اونچی آواز نہ ہو، دھیمے سے انداز میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور عام بھی ذکر جب انسان کرے تو اس کے اندر بھی یہی اصول ہے، چلا چلا کر زور زور سے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بالغدو والآصال، اللہ کا ذکر کرو صبح اور شام۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور ذکر سے بالکل لا تعلق ہو کر نہ ہو جاؤ تم غافلین میں سے، کہ تمہیں اللہ سے کی ذات سے حجاب ہو جائے، کہ تمہیں وقت ہی نہ ملے، یہ تمہارا
دل مائل ہی نہ اس طرف کہ تم کچھ وقت کے لیے اللہ کی ذات سے باتیں، راز و نیاز کی باتیں کہہ سکو اور تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر سکو؟ ایسا حجاب تمہارے میں اور تمہارے رب میں نہیں ہونا چاہیے، یہ غفلت ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور نہ ہو تو غافلوں میں سے۔ ان الذین عند ربک، بے شک جو لوگ تیرے رب کے ہاں ہیں یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، نہیں تکبر کرتے، انہیں کوئی آر نہیں ہوتی اس کی عبادت سے، وہ خوب انہماک سے اور مسلسل اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُونَ، اور اس رب کی وہ تسبیح کہتے رہتے ہیں، ان کی مصروفیت اللہ کا ذکر، اس کی تسبیحات ہیں، اور تسبیحات میں یہ محبوب کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدی، اور یہ اتنا محبوب کلمہ تسبیح ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ تعالی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، کئی طرح سے اس کے کلمات ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ سارے اس رب کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اس کو خوب سجدے کرتے ہیں۔ اس لیے بندوں کی آداب ہی اللہ کو یہی پسند ہے کہ بندوں کو اپنے رب سے مانگنے میں، اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے میں اور اپنے رب کی عبادت کرنے سے آر نہیں ہونی چاہیے، اور رب کی تسبیح کرنے میں انہیں کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے، اور رب کے حضور خوب سجدے کرنے چاہیے۔ یہ آیت سجدہ ہے، جب آدمی یہ سنے، خواہ سننے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، تو جب کان میں یہ آواز پڑے سجدہ کی کسی بھی آیت کی، تو اس کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔